میں اسکول میں ڈیبیٹنگ کلب سے بھی نکالا گیا, میں فٹ بال ٹیم سے بھی نکالا گیا, میں پائلٹ بننا چاہتا تھا, وہ اچیو کرنا چاہتا تھا. سفر ہے بصارت سے بصیرت کا, یہ سیکنڈوں میں طے ہوا. جب آپ کی آنکھوں کی روشنی گئی تو ایک دم سے آپ نیچے آئے. زندگی آپ کو اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک آپ خود ہار مان نہ جائیں. گولڈ میڈل لیا بلائنڈ ہونے کے بعد, میں نے امریکہ سے بھی سرٹیفکیشنز کی, مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی ملا, چیف آف نیول سٹاف ایوارڈ ملا. تو میرے منہ سے نکل گیا محترم جناب پرنسپل صاحبہ. اب ہوا کیا کہ وہ بھینس جو ہے اب ہمارے سامنے آ گئی. اب ہم ٹیک آف نہ کر سکیں نہ پیچھے جا سکیں. ہیلی کاپٹر تو پیچھے نہیں جا سکتا, اس نے ٹیک آف کرنا ہے. اب قواریاں تیار ہو جائیں جو دیکھ رہی تھی نا تب سے کہ شاید یہ میرڈ ہے یا میرڈ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں آپ کی میزبان ہما خالد ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج میرے ساتھ لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ شہباز بلوچ صاحب موجود ہیں. یہ نیوی میں کمانڈر تھے اور ایز اے پائلٹ وہاں پر تھے. پھر ایک حادثے میں ان کی آنکھیں چلی گئی, آنکھوں کی روشنی گئی, مگر ان کی دل کی روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ یہ رکے نہیں. اب یہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرسن نہیں ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں, آئی ایم اے ویری بلو ایوریج پرسن, اور مجھے بڑی اسٹرگل کرنی پڑی اس لیول پہ آنے تک. میں اسکول میں ڈیبیٹنگ کلب سے بھی نکالا گیا, میں فٹ بال ٹیم سے بھی نکالا گیا, ہر جگہ سے میں نکالا گیا. تو میں نے اپنے ساتھ ایک تہیہ کیا کہ یہ جو میں جہاں جہاں سے نکالا گیا ہوں تو لائف میں ایک ایسا موقع آئے گا کہ میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. ہر ایک انسان کی لائف میں ایک فیئر ہوتا ہے, کچھ فیئرز ہوتے ہیں, کسی بھی شیپ میں ہو سکتے ہیں, جیسے پانی ہے, ہائٹ ہے, اندھیرا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میری کچھ ڈریمز بھی تھیں. میں پائلٹ بننا چاہتا تھا, وہ اچیو کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کے راستے میں ایک ڈر حائل تھا, وہ تھا میرے ہائٹ کا. پھر میرا اپنا ڈر تھا پانی کا, تو وہ پانی کا ڈر ختم کرنے کے لیے میں نیوی میں جوائن کر لی. حالانکہ میں نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا تھا جب تک میرے ہاتھ میں انویٹیشن لیٹر تھا. جب میں سلیکٹ ہو گیا تو پیرنٹس پریشان ہو گئے, وہ تو خوش بھی ہوئے پریشان بھی ہوئے کہ بھائی ماں میری کہتی ہے کہ یہ تو پانی سے ڈرتا ہے تو یہ تو سمندر کی طرف جا رہا ہے. تو میں نے کہا امی انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں تو اس سمندر کو بھی ہم پار کر جائیں گے. پھر میں پائلٹ بھی بن گیا, وہ خوف بھی ختم کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کافی اندھیرے سے آپ کے سامنے, ابھی میں بلائنڈ ہوں لیکن اندھیرے سے بھی دوستی کر لی ہے. معذرت کے ساتھ آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر یہ حادثہ کون سا ایسا حادثہ پیش آیا, کیا اس وقت آپ ڈیوٹی پہ تھے جب آپ کی آنکھوں کی روشنی؟ نہیں, یہ بیسیکلی ایسا تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم مجھے کچھ پرابلم ہوئی. ہاں بیسیکلی بلرنگ سی جب میں فلائی کر رہا تھا تو وہی تھی. تو پھر میں جب چیک ویک کرایا تو مجھے کہا گیا کہ اینڈڈ اپ ان دا ہاسپٹل. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی سرجری ہوگی. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جب سرجری ہوئی تو آئی سائٹ چلی گئی. جب آئی سائٹ چلی گئی تو بصارت ختم ہو گئی, اللہ نے بصیرت دے دی. تو میرے خیال سے یہ جو سفر ہے بصارت سے بصیرت کا, یہ سیکنڈوں میں طے ہوا, لیکن اس نے مجھے ایک نئے سفر پہ جاری کر دیا. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ان 2-3 سیکنڈز نے میری لائف الحمدللہ صحیح راستے پہ ڈال دی. سر کتنا ٹف تھا یہ, مینس کہ آپ ہواؤں سے باتیں کرتے تھے, اڑتے تھے, ایک خواب ہوتا ہے نا ہمارے لیے. تو جب آپ کی آنکھوں کی روشنی گئی تو ایک دم سے آپ نیچے آئے, تو یہ سفر آپ کا کیسا رہا اس جگہ سے اٹھ کے دوبارہ اوپر آنے تک؟ دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک آسمان سے بندہ زمین پہ پرندہ آ کے گرے اور وہ بالکل ختم ہو جائے, اس کے نزدیک ہر چیز دنیا ختم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے اللہ نے لوگوں کو, اپنے بندوں کو آزمانا ہوتا ہے اور چننا ہوتا ہے اس آزمائش کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں. کیونکہ جب تک ٹیچر کلاس میں ٹیسٹ نہیں لے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا اسٹوڈنٹ فرسٹ آیا, کون سا سیکنڈ آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. اوبویسلی ایک نیو ڈسیبلٹی کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا تھا, اور کئی جیسے ڈسیبل لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ لیسن لرنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی آپ کو اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک آپ خود ہار مان نہ جائیں. ایون جب میں نے گولڈ میڈل لیا بلائنڈ ہونے کے بعد, میں نے امریکہ سے بھی سرٹیفکیشنز کی, میں نے آکسفورڈ سے کی, میں نے لمز وغیرہ سے کی, مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی ملا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے چیف آف نیول سٹاف ایوارڈ ملا. میں پبلک اسپیکنگ چیمپئن بن گیا ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کا, ٹیڈ ایکس اسپیکر بن گیا. یہ ساری اچیومنٹ میرے کھاتے میں لکھی گئیں, لیکن مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی.
ایک خلاصہ تھا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ کسی چیز کی کمی ہے، اور وہ تھی ہیومینٹی کی، وہ ویژن فار ہیومینٹی. وارم کلودنگ پروجیکٹ ہے جو ہمارا اسکول آف موٹیویشن ادارہ ہے، وہ یہ ہر سال، ہر 10 سال ہو گئے ہیں، ہر سال ونٹرز میں کرتا ہے. ایون فلڈ ریلیف میں ہم نے یہ کام کیا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ بیسیکلی یہ ایک پروجیکٹ ہے. پھر اس طرح واٹر ویل کے پروجیکٹس ہم نے کیے ہوئے ہیں، کنویں ہیں اور ہینڈ پمپس ہم نے بنائے ہیں سندھ بلوچستان میں. پھر ہم نے پاورٹی ایلیویشن میں سوشل ویلفیئر، بچیوں کی شادیاں ہیں، وہ پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں. سولر پینل کے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں گاؤں وغیرہ میں، کے میں. اور اسی طرح ہم نے ہنر سینٹر ٹرانسجینڈرز کے لیے بنایا ہے. آپ نے ماشاءاللہ اتنے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، کر بھی رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ کی ڈبیٹنگ پاور، آپ کی جو اسپیچ کی پاور ہے، کیا کبھی آپ سے کوئی وہ ٹیچر ملے ہیں، کیا کبھی وہ بچے ملے ہیں آپ کے سننے کے بعد کہا ہو کہ ہم وہ ہیں، یاد آیا آپ کو، اور آپ حیران ہوئے ہوں کہ کل جو لوگ مجھے ڈبیٹ میں لاتے بھی نہیں تھے اور آج وہ لوگ مجھے سنتے ہیں، میری باتیں سنتے ہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اچھا مجھے فلیش بیک کر دیا. جب میں اسکول میں تھا تو میں یہ اکثر واقعہ سناتا ہوں کہ میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا پبلک اسپیکنگ میں. اور میں جب مجھے ایک عنوان ملا جس کا جو تقریر کا عنوان تھا، جس پہ ڈیبیٹ ہونی تھی، اور وہ عنوان تھا آج کا طالب علم کل کے طالب علم سے بہتر ہے، اور اس کے فار یا اگینسٹ میں بولنا تھا. میں اس کے فار میں بولنا شروع ہو گیا، میں نے ٹک مارک کر دیا، اور میرے اگینسٹ میں 11 تھے جو کمپٹیشن میں تقریبی مقابلے میں اسٹوڈنٹ حصہ لے رہے تھے. اور ہوا یہ کہ جب میری باری آئی تو میں جب روسٹم پہ گیا تو ہمارے پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی میری مس بھی بیٹھی ہوئی تھیں جو بڑی سخت قسم کی تھی. تو جیسے ہی میں نے بولا اپنے منہ سے محترم جناب، اب ہوتا ہے آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں اسپیچ، تو میرے منہ سے نکل گیا محترم جناب پرنسپل صاحبہ، صاحب کی وجہ. تو انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا اور دوسرے دن ہی مجھے تقریر بھول گئی ایک تو، اور مجھے دوسرے دن ہی ڈیبیٹنگ کلب سے نکال دیا گیا. اور اب مجھے یاد ہے کہ میری وہی ٹیچرز جب مجھے انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا اور اس پہ دیکھا، اور جنہوں نے مجھے اس میں نکالا تھا، اور انہوں نے کہا دیکھیں شکر ہے کہ ہم نے آپ کو نکال دیا، ورنہ آج آپ یہ مقام حاصل نہ کر سکتے. سمجھنا ہے یہ فلسفی کہ فیلئر نہیں ہوگا تو آپ کے اندر وہ ارج نہیں آئے گی، وہ ہنگر نہیں پیدا ہوگا، وہ ریزیلینس نہیں آئے گی، وہ چیلنجنگ ایٹیٹیوڈ نہیں آئے گا. سر کوئی آپ کا جہاز اڑاتے ہوئے واقعہ جو بڑا فنی سا ہوا ہو؟ جی اب آپ فنی واقعوں پہ آ ہی گئے. ایک فنی واقعہ یہ تھا کہ میں اپنے استاد کے ساتھ تھا، تو جو ہے ہم ایک مشن کر رہے تھے کھیتوں میں. ہم نے لینڈ کرنے کی اور وہاں سے ٹیک آف کرنے کی پریکٹس کرنی تھی. تو اس کھیت میں جب ہم گئے تو جب ہم نے لینڈ کیا تو اس کے رائٹ سائڈ پہ کچھ بھینسیں کھڑی ہوئی تھیں، ایک بھینس کھڑی تھی. اب ہوا کیا کہ وہ بھینس جو ہے اب ہمارے سامنے آ گئی. اب ہم ٹیک آف نہ کر سکیں نہ پیچھے جا سکیں، ہیلی کاپٹر تو پیچھے نہیں جا سکتا، اس نے ٹیک آف کرنا ہے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں اور وہ کوئی ٹس سے مس نہ ہو. میرے استاد کو جو میرے استاد تھے ان کو ایک آئیڈیا آیا. مجھے کہا کہ بیٹا ٹیک آف یور سیٹ بیلٹس. میں نے کہا سر خیریت ہے، میں ٹیک آف میں اپنی، وہ کہے سیٹ بیلٹ اتار دیں اپنے آپ. میں نے کہا سر خیریت ہے، میں نے کہتا نہیں خیریت ہے پہلے اتارو. جب میں نے سیٹ بیلٹ اتاری انہوں نے کہا جاؤ بیٹا اس بھینس کو ہٹاؤ. تو میں اترا اور میں نے اب مجھے سمجھنا ہے بھینس کیسے ہٹتی ہے. تو میں نے پہلے منہ سے کچھ، کیونکہ بڑی تیز وہ ہوا بھی چل رہی تھی اوپر، جو ہے سارا کچھ تھا، تو بڑی مشکل سے جو ہے نا میں نے پھر اس طریقے سے اس کو اپنی، وہ مجھے یاد ہے کہ وہ دیہاتی بھی دیکھ رہے تھے کہ ہماری بھینس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو بڑی مشکل سے بھینس کو میں نے اپنی زبان میں ذرا آوازیں لگائیں اور پھر وہ سائڈ پہ ہوئی. اچھا یہ ویسے کتنا فنی سین ہے کہ ہیلی کاپٹر پہ پائلٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے نیچے اترنا اور آگے بھینس کھڑی ہو گئی. اور ہمیں آگے نہ جانے دے نا، جس طرح آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی پارک کر جائے. تو یہ آپ کی لائف کے اتنے اچھے مومنٹ گزرے ہیں، تو اب آپ اپنا زیادہ تر وقت کہاں گزارتے ہیں؟ فیملی کو کب ٹائم دیتے ہیں اور خود کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ میری فیملی، چونکہ میں ایم ناٹ میرڈ تو میں بیچلر ہوں ایک تو، اور آپ نے شادی کیوں؟ یہ سوال بڑا کریٹیکل ہے.
बड़ा सेंसिटिव सवाल इतने है। प्यारे हैं आप माशाल्लाह, आप हैंडसम हैं, अच्छे हैं और आप के पास सब कुछ है, फिर भी आपने शादी नहीं की। देखें, ये जो मेरी इंशाल्लाह आने वाली मूवी है, उसमें ये सारी स्टोरी अगर मैंने अभी ब्रेक कर दी तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, फिर भी अब कवारियाँ तैयार हो जाएंगी, जो देख रही थी ना तब से कि शायद ये मैरिड है, ये मैरिड नहीं है। ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव जो किया है, बेसिकली गोल्स पे फोकस किया था, और ये भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट अचीव हो ही जाएगा, ये गोल भी अचीव हो जाएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं कि जल्दी से जल्दी इनका ये वाला प्रोजेक्ट अचीव हो, ताकि हमें भी आने का मौका मिले ना कमांडर साहब की शादी में। सर, कोई पैगाम जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? मैं सिर्फ मेरा फोकस यूथ पे होता है, क्योंकि मेरा अभी आपने यूथ को बहने नहीं बोल देना। नहीं, मेरा फोकस यूथ पे होता है। ये लाइफ जो है, आपको ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ये वीडियो गेम नहीं है पबजी की तरह कि आपने हर दफ़ा गोली खाई और नया आ गया बंदा। इट्स नॉट लाइक दिस। आप इस ख्वाब से बाहर निकलें, ये जो आपने ख्वाब खरगोश के मज़े लिए हुए, इससे आप बाहर निकलें, रियलिटी फेस करें और अपना टैलेंट वर्ल्ड लेवल पे जाएं। आप में से कौन है जो नेक्स्ट अरशद नदीम बनेगा, कौन है जो हमारा नया बॉक्सर गोल्ड मेडल लेगा, उसमें कौन है वो? मैं ढूंढ रहा होता हूँ अपने टैलेंट को, मैं उनसे वादा लेता हूँ। कौन है जो हमारा फार्मूला 1 का चैम्पियन बनेगा, कौन है हमारा जो डिस्कस थ्रो में चैम्पियन बनेगा, कौन है हमारा बॉक्सिंग में, हमारे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये कौन करेगा? ये आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना। हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी हैं, लेकिन विद फुल विल पावर, डिटर्मिनेशन आपके पास है, हिम्मत है, हौसला है, अल्लाह पे तवक्कल है, अल्लाह पे यकीन है, तो ज़िंदगी में, इस दुनिया में, यूनिवर्स में आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अपना फोकस यूनिवर्स रखें। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आज सर से इंटरव्यू करना आप सबके लिए एक मोटिवेशन था, आपको ये दिखाना था कि ज़िंदगी में अगर कुछ चला जाए तो उससे डर के बैठ नहीं जाते, उसमें सहमे नहीं रह जाते, बल्कि आपको उठना पड़ेगा और अपने लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे जब माशाल्लाह से सर अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, अल्लाह ताला ने इनकी आंखों की रोशनी छीनी, मगर इनके हौसले इतने बुलंद है कि इन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ कर डाला। अभी तक ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, मोटिवेशन के हैं, गरीब आवाम के हैं, बहुत सारे यूथ के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं। तो आपको इनसे सीखना चाहिए, इनसे सीखने का मौका मुझे भी मिला है, आपको भी ये मौका ज़रूर हासिल करना चाहिए। इस वीडियो को देखें और अपने लिए मोटिवेशन हासिल करें इस वीडियो से। आपको सर की कहानी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।